اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع نمبر 12 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حیض کے بارے میں مسلمان وضاحت کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ یہودی عورتوں سے الگ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نجاست ہے، گندگی ہے۔ عورتوں کے قریب نہ جاؤ سے مراد ہے کہ آپ وہ تعلق نہ رکھو جو مرد اور عورت کا تعلق ہے، باقی ان کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ بھلائی کے کام نہ کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کر دو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لاکھ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں۔ انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں اس سے مراد ایلا ہے۔ ایلا کی مدت مقرر کر دی گئی کہ اگر کوئی شوہر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے، یہ ایلا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شوہر اور بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو سکے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھولا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی غفلت سے 2 زندگیاں ہی نہیں، ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتے اور سنتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے، لہذا طلاق کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ازدواجی تعلق کو خراب کرنے کے لیے جتنی آرگنائزیشنز مصروف عمل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے نام پر، کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو ہمیں اطلاع دیں۔ بھئی آپ کون ہیں؟ جھگڑا ہوگا، آپس میں نہیں بنے گی تو سب سے پہلا کام کس کا ہے؟ دونوں مل بیٹھ کے سوچیں، نہیں بن سکتی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ آپ خاندانی پنچایت بٹھائیں، وہ پنچ فیصلہ کریں۔ آپ کہاں سے پنچ بن گئے؟
کہ لوگ آپ سے رابطہ کریں اور آپ آگے بڑھ کے ان کے رشتے کو خراب کرانے کے لیے کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ اس نوعیت کا ہے، اگر اس میں تلخی جلدی آتی ہے تو آپس کی صلح بھی جلد ہو جاتی ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی، متعلقہ عورت کی عدت نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے عدت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ اور جہاں تک رحم کا معاملہ ہے، اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازنا چاہتا ہے، بیچ میں طلاق ہو گئی، تو عورت اس پریگننسی کو چھپائے گی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور اس سے نسب خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے، کیونکہ جب کبھی آپس کے تعلقات میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بڑے بڑے انتقام لینے پر اتر آتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حکم دیا ہے، رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک محدود رکھا ہے۔ پھر فرمایا، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح جائز ہے کہ ایک مرد نے طلاق دی، عدت گزارنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا، عورت نے بھی مرد نے بھی طویل زندگی گزر گئی، پھر کسی نے یعنی دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب کیا وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اس طرح سے جائز ہے، کسی سازشی نکاح کے ذریعے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے
उसने तुम पर नाजिल किया वो तुम्हें उसके साथ नसीहत करता है। और अल्लाह ताला से डर जाओ और जान लो, वालमू अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। अच्छे तरीके से जान लो, अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। वो दिलों के हालात भी जानता है, तुम्हारे मामलात भी जानता है। तुम दुनिया वालों को फरेब दे सकते हो, रब को फरेब नहीं दे सकते। रुकू नंबर 14 है, और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो उनको न रोको कि वो अपने शौहरों के साथ निकाह कर लें, जब वो अच्छे तरीके से आपस में राजी हो जाएं। यह है जिसके साथ उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। किसमें हमारे लिए भलाई है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये मुद्दत रज़ात है। ये उसके लिए है जो इरादा रखे कि रज़ात की मुद्दत को पूरा करे। और बाप के जिम्मे उन औरतों को मारूफ के मुताबिक खाना और कपड़े देना है। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती, न किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए, और न ही बाप को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए। और यही जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाने का इरादा करें तो भी उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम इरादा कर लो अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब मारूफ तरीके के मुताबिक जो देना हो वो तुम उनको पूरा अदा कर दो। और अल्लाह ताला से डरो और जान रखो, यकीनन जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। इस आयत से पता चलता है कि बच्चे को दूध पिलाना माँ पर फर्ज है, खुसूसन जब बच्चा उसके अलावा किसी औरत का दूध पीने के लिए तैयार ना हो। और पूरे 2 साल हौलैन कामिलैन, ये रज़ात की मुद्दत है। दूध इंसान की पहली खुराक है जिससे बच्चे के होंठ आशना होते हैं। ये पहली ग़िज़ा है। अगर इसे ज्यादा अरसे तक जारी न रखा जाए तो आज़ा की नश्व नुमा रुक जाती है, बच्चा नातवा रहता है। और मुद्दत 2 साल है। यही वजह है कि हैवानात भी 2 साल से ज्यादा बच्चों को दूध नहीं पिलाते। अल्लाह ताला ने मुद्दत मुकर्रर कर दी है। और जो लोग तुम में से वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, वो अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इंतजार में रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो जो कुछ वो अपनी जात के बारे में मारूफ तरीके से करें, तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं। और अल्लाह ताला उन कामों से पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। बेवा औरत की इद्दत है 4 माह 10 दिन। लौंडी की इद्दत निस्फ है 2 माह और 5 दिन। इद्दत के दौरान औरत न सुरमा लगाए, न रंगा हुआ कपड़ा पहने, न खुशबू इस्तेमाल करे, इसलिए कि ये शौहर का हक है कि उसके लिए औरत 4 माह 10 दिन तक सोग मनाए। और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपाओ। अल्लाह ताला ने जान लिया है कि तुम लाजमन उन्हें जरूर याद करोगे, लेकिन तुम उनसे कोई पोशीदा अहदो पैमान न करो मगर ये कि तुम मारूफ बात कहो और अक़दे निकाह का इरादा न करो यहां तक कि इद्दत अपनी इंतहा को पहुंच जाए। और जान लो अल्लाह ताला यकीनन जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, लिहाजा तुम उससे डर जाओ। ये मामला बेवा औरत के निकाह के हवाले से भी है,
لیکن زندگی کے عام حالات میں بھی یہی چیز رویوں میں تبدیلی لے کے آتی ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہوا ہو، اور ان کو کچھ سامان دے دو خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اس آیت میں مہر کا حکم ہے۔ نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے۔ یہ حق مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، زیور کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر تھا تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے لازم ہے نصف حق مہر ادا کر دے، سوائے اس کے کہ عورت حق مہر کو معاف کر دے۔ مہر کی 4 شکلیں ہیں، نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی، تو متع طلاق ہے، یعنی کچھ ساز و سامان دینا۔ دوسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، آدھا مہر ہے۔ تیسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مثل ہے۔ چوتھی صورت ہے نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی، پورا مہر ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے وقت کی پابندی کے ساتھ تمام واجبات اور مستحبات کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ شرائط اور ارکان کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ نماز کی حفاظت کے ساتھ تمام عبادات کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بیوہ عورت کے لیے ابتدائی حکم تھا۔ پھر جب 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اس سے مراد متع طلاق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ رکوع نمبر 16 ہے، تاریخ بنی اسرائیل کے اہم واقعات ہیں۔ یہ خروج کا واقعہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ
یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ موت کا خوف آپ بھی تجربہ کر رہے ہیں۔ ایک خوف ہے جس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سب جینا چاہتے ہیں، 1000 برس کی زندگی مل جائے، انجوائے کر سکیں، کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ موت کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن اتنا خوف کہ اپنے پیاروں کو دیکھنے بھی نہ جائیں، اتنا خوف غسل بھی نہ دے پائیں، کفن بھی نہ پہنائیں، جنازہ بھی نہ پڑھیں، دفن کرنے کے لیے بھی نہ جائیں۔ یا اللہ تو نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حشر کے مناظر دکھائے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تھے، تقدیر کے سامنے تدبیر بے بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہی بات آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے تم تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا یا تو جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہوتا ہے یا دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب اپنے ذمے لیا ہے اور اسے اپنے ذمے واجب الادا قرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل جیسی خصوصیات ہر قوم اور ہر اس جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ طالوت قبیلہ بنیامین کا 30 سالہ نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے اسے منتخب کیا۔ ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اس کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے، عقل اور جسم کی قوت ہے اس کے پاس۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔
ताबूत सकीना एक संदूक था जिसमें पहले दौर की चीजें थी, मनो सलवा भी था और उसमें सईदना मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था। उस संदूक के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी थी, क्योंकि तालूत की बादशाहत के साथ खुशखबरी दी गई थी कि वो संदूक तुम्हें मिल जाएगा। उसके आते ही उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। फरिश्ते बैलों को हाँक कर बनी इसराइल की बस्ती तक ले आए जिस पर वो ताबूत रखा हुआ था। इस तरह वो तालूत की ज़ेरे क़यादत अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए आमादा हो गए। आखिरी आयात हैं, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, बस जब तालूत फौजों के साथ जुदा हुआ, उसने कहा अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, चुनांचे जिसने उसमें से पिया वो मुझसे नहीं, और जिसने उससे न चखा तो यकीनन वो मेरा है। मगर जो कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, सो उनमें से थोड़े से लोगों के सिवा सबने पिया। चुनांचे जब तालूत ने और उन लोगों ने जो उसके साथ ईमान लाए, उन्होंने दरिया पार कर लिया, तो उन्होंने कहा आज हम में जालूत और उसकी फौजों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन जो यकीन रखते थे कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हैं, उन्होंने कहा कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गईं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और साबित कदमी फतह के लिए नागजीर है। उन्होंने सब्र नहीं किया, पानी पिया, पता चल गया जंग में भी सब्र नहीं कर सकेंगे। कितनी छोटी जमातें हैं जो अल्लाह ताला के इरादे से, उसकी मशीयत से बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। लेकिन शर्त है सब्र करना। और जब वो जालूत और उसकी फौजों के सामने हुए तो उन्होंने दुआ की, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदमों को जमा दे और काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। इस दुआ से पता चलता है दिल की घबराहट और परेशानी को अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है। कितने लोग हैं जो इस वक्त बहुत घबराहट और बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं। अपने रब से दुआ करें, अपने रब पर तवक्कुल करें, वही सकीनत नाजिल कर सकता है, दिलों को मजबूत कर सकता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत और हिकमत अता की और जितना उसने चाहा उसे इल्म भी अता फरमाया। और अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज के जरिए से हटाता न रहता तो जमीन यकीनन फसाद से भर जाती। लेकिन अल्लाह ताला तमाम जहानों पर बड़े फजल वाला है। आज भी जमीन का निजाम अगरचे बज़ाहिर एक छोटी सी मखलूक की वजह से मसाइब का शिकार है, टूट फूट हो रही है। एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली किस नौयत की होगी उसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला कोई काम बेसबब नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह ताला फसाद को दूर करने के लिए एक जमात को दूसरी जमात से हटाता रहता है ताकि दुनिया में मुस्तकिल फसाद कायम ना हो जाए। तिल्क आयातुल्लाही नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह ताला की आयात हैं जो हम आप पर हक के साथ पढ़ रहे हैं, और बेशक आप यकीनन रसूलों में से हो। ये वाकयात जिसमें तालूत की बादशाहत, जालूत के कत्ल का जिक्र है, किसी इंसान की इख्तिरा नहीं, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने हक को वाजे कर दिया, पिछले अंबिया के वाकयात के जरिए से साबित किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आपका दीन भी सच्चा है। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल पर और सारे अंबिया पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। व इन्नका लमिनल मुरसलीन
بے شک آپ رسولوں میں سے ہو۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز رسولوں کی فضیلت سے ہوتا ہے۔ جہانوں کے بادشاہ کا ارشاد ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے۔ کون لوگ لڑتے تھے؟ رسولوں کے آنے کے بعد ان کے فالوورز، بعد میں آنے والے اختلاف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس جان کی صداقت تو اتنی ہی ہے، یقین کتنے کم لوگوں کو آتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس دور میں ہم بستے ہیں، اس دور کے انسانوں نے کیسے قبول کر لیا، جو فلاں پاور چاہتی ہے نا وہ کرتی ہے۔ فلاں ملک نے وائرس بنایا، فلاں ملک نے ارادہ کیا، ان کا ارادہ یہ ہے انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیں، انسانوں کو خود سے سوچنے کے قابل نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یاد رکھیے گا، اس جہان میں وہی ہوتا ہے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہاں، ہم یقین کریں گے، اس یقین کے ساتھ ہمیں نفع ہوگا، کیونکہ ہم سچائی کو قبول کریں گے۔ اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ سچ نہیں ہے۔ کسی کی پاور نہیں، کسی کا اختیار نہیں، کسی کا زور نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کا فیصلہ نہیں۔ زور آور وہی ہے، اسی کا زور، اسی کے فیصلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بتایا ہے کہ رسول سب سچے انسان تھے، ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن سب رسول برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کے معنی یہ ہے، بزرگی کے ہیں، یعنی وہ صفت جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی مدح و ثنا کا مستحق ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی آخرت میں اجر پا سکتا ہے۔ انسان
رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا کر سکتا ہے. تو اب دیکھیے چاہت کس کی ہے؟ معاملہ رسولوں کا ہو. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جس کو چاہے بڑا درجہ عطا کر دے، جس کے چاہے درجے کم کر دے. لیکن انسانوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسولوں کے مقام کو گھٹائیں یا بڑھائیں، کیونکہ انسانوں کے پاس کلی علم نہیں ہے. ہاں، رسولوں کے بارے میں یہ بتایا، کسی سے کلام کیا، کسی کو خاص معجزات عطا کیے، اور انسانوں نے کیا کیا؟ اختلافات دنیا میں نپٹائے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ کرے گا. رکوع نمبر 2 ہے، خوف کی فضا میں شروع ہوتا ہے. جہانوں کے بادشاہ نے خوف دلایا ہے. خوف دولت بھی ہے، خوف دہشت بھی ہے، خوف قاتل بھی ہے. انسانوں کا خوف انسانوں کو کچھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا خوف سب کچھ دے دیتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. پازیٹیو چینج اللہ تعالیٰ کے خوف سے آتی ہے. رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے انفقو، خرچ کرو. کہاں خرچ کریں؟ ہم نے دوسرے پارے میں دیکھا، سوال کیا تھا لوگوں نے، اور اللہ پاک نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. کیا آپ جانتے ہیں اس کا جواب کسی انسان سے، کسی آرگنائزیشن سے، کسی دنیا کی طاقت سے نہیں لینا. کہاں خرچ کریں؟ انسانوں کا مال ہے. دیا کس نے ہے؟ جس نے دیا فیصلہ اس کا ہے. جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے. یہی اسلام ہے. انفقو، آپ خرچ کرو. کہاں سے خرچ کریں؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. جو تمہارے پاس ہے تمہارا اپنا نہیں ہے. جتنا دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کر دو. خرچ کیوں کرنا ہے؟ ایک بڑے دن کی آفت سے بچنا ہے، تیاری کرنی ہے. اس لیے فرمایا من قبل ان یأتی یوما، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. دنیا میں بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن دن چلے جاتے ہیں. کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں. لیکن وہ دن آئے گا، ہماری مرضی سے جا نہیں پائے گا. وہ ایک دن ایسا ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ حساب کتاب کا دن ہے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے. دنیا میں برے دن آتے ہیں نا، تو ان برے دنوں سے کتنے ہی ظالم لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں. کسی کی بھوک سے، کسی کی بیماری سے، جو جاں بلب ہو، جو زندگی ہار جانے والا ہو، جو اس کو بچانے والا ہو، اس موقع پر تجارت، ایسی تجارت جس میں اندھا دھند منافع ہو. کیسے منافع کہتے ہیں؟ یہ کیسی ایکسپلوٹیشن ہے کہ ایک چیز 100 روپے میں مل سکتی ہے، اب وہ 600 روپے میں مل رہی ہے. ایک چیز جو 200 روپے میں کاسٹ کرتی تھی وہ 2000 میں مل رہی ہے. کیا آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا واقعی
रसूलों पर ईमान रखते हैं? क्या आपको वाकई यकीन है कि अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब देना है, हाजिरी होनी है, पूछा जाना है? दुनिया में लोगों के सामने इमेज बिल्डिंग कर लेंगे, वक्ती तौर पर नफा कमा लेंगे, यहां रहना नहीं है, चले जाना है। अल्लाह ताला ने जाने की फिक्र दिलाई है कि देखो उस दिन तुम्हारे लिए कोई चीज काम नहीं आएगी। तो जो ईमान रखते हैं उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है खर्च करो। इस खर्च का मकसद क्या है? दो बड़े मकासद हैं, अपने रब को राजी करना और दिल की तंगी को दूर करना। आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिशें इन्फाक के जरिए से ही की जा सकती हैं, सदका करने से। जानते हैं जिस दीन पर आप इस ईमान रखते हैं, इस्लामी शरीयत के 5 बड़े मकासद हैं। उन 5 बड़े मकासद में पहला मकसद दीन की हिफाजत है। दीन की हिफाजत के बगैर ना अक्ल की हिफाजत हो सकती है, ना जान की हिफाजत हो सकती है, ना माल की हिफाजत हो सकती है, ना इज्जत की हिफाजत हो सकती है। अक्ल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत दीन की हिफाजत के साथ मुमकिन है। न जाने बचती हैं न माल। दीन की हिफाजत पहला काम है। आप कैसे ईमान वाले हैं? आप कैसे मुसलमान हैं? आप अपने आप को मुस्लिम कहलवाते हैं और आप दीन की हिफाजत नहीं करना चाहते। उस दीन के बारे में सोचिए तो सही, आपके जहनों में किस चीज ने जगह पकड़ ली? खौफ नहीं। मस्जिद चले गए तो कोरोना पकड़ लेगा। पहले दाढ़ी से डरते थे, हिजाब से डरते थे। तरतीब है ना दहशत की, खौफ की। जिस दाढ़ी वाले को देखा तो लगा अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब कौन से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं? आप अपने अंदर झांक के देखें, आप अगवा हो गए हैं। आपके अंदर दीनदारी वाली बात नहीं रही। आप अपने अंदर झांक के देखें, आपकी दीन की मोहब्बत कहां है? क्या वाकई आप दीन की हिफाजत करना चाहते हैं? आप दीन की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी ख्याल करते हैं? अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा, इसके 5 बुनियादी मकसद हैं। उनमें से पहला मकसद दीन की हिफाजत है। आप में से हर एक जायजा लेगा आज, क्या वाकई आप इस मकसद को पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि अगर दीन की हिफाजत नहीं होगी, न जान बचेगी, ना माल, न इज्जत बचेगी, ना अक्ल, कुछ भी नहीं रहेगा।